Please take note that the programs and other transmissions aired on Madani channel may contain clips of various occasions and audible editing. The intention of a mu'min, true believer, is better than his action. Before watching this program, please make good intentions in order to seek the pleasure of Allah Azza wa Jal and to gain lots of virtues. For the sake of gaining the pleasure of Allah Azza wa Jal, I will seek ilm-e-deen. After acquiring knowledge from this program, I will convey it to others as an invitation towards righteousness. I will note down the important points. I will watch this program from beginning to end. Insha'Allah Azza wa Jal. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا کرم بہر خاک مدینہ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ 72 مدنی انعامات میں سے پہلے مدنی انعام پر عمل کرتے ہوئے اچھی اچھی نیتیں کر لیں. انشاءاللہ عز و جل بیان اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے سنوں گا. جو مدنی پھول دوران بیان ذکر کیے جائیں انشاءاللہ عز و جل ان پر عمل کی کوشش کروں گا. جو چیز بیان کے دوران لکھ لی جائے وہ محفوظ رہتی ہے. قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کر قید کر لو. تو انشاءاللہ عز و جل بیان کے مدنی پھول لکھنے کی کوشش کروں گا. اول تاخیر بیان میں شامل رہوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اولاد کی پرورش انتہائی اہم معاملہ ہے، مگر افسوس کہ علم دین سے دوری اور فیشن کی آفت کے سبب اور گرد و پیش میں ایسا ماحول ہونے کی وجہ سے کہ جو ہمیں قرآن و سنت سے دور کیے ہوئے ہے، مسلمانوں کی غالب اکثریت اولاد کی پرورش کے حوالے سے اسلامی اصول و ضوابط سے بے بہرا ہے اور اپنی اولاد کی تربیت قرآن و سنت کے مطابق نہ کرنے میں مگن ہے.
تو کاش کہ ہمیں مدنی ذہن مل جائے، دعوت اسلامی کا پیارا پیارا مدنی ماحول میسر آ جائے، تاکہ ہم نہ صرف خود اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جائیں بلکہ اپنے گھر والوں بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش میں لگ جائیں۔ اولاد کی پرورش اور تربیت کے حوالے سے امام اہل سنت مجدد دین و ملت آفتاب قادریت ماہتاب حنفیت الحاج الحافظ القاری امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا مبارک رسالہ مشعلۃ الارشاد فی حقوق الاولاد، یہ فتاوی رضویہ شریف کی ڈبل 12 یعنی 24ویں جلد میں صفحہ نمبر 451 سے شروع ہو کر 457 پر ختم ہوتا ہے۔ تو اس 6 صفحات پر مشتمل رسالے میں امام اہل سنت نے ایک استفتاء یعنی پوچھے گئے سوال کے جواب میں اولاد کے 80 کے قریب حقوق ذکر کیے۔ تو انہی حقوق میں اولاد کی پرورش اور تربیت کے حوالے سے ہماری بہت زیادہ تربیت فرمائی۔ تو انشاءاللہ عز و جل امام اہل سنت کے اس مبارک رسالے مشعلۃ الارشاد فی حقوق الاولاد سے کچھ برکتیں حاصل کرتے ہوئے آئیے ہم اولاد کے حقوق کے بارے میں سنیں اور اپنا ذہن بنائیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم ان مدنی پھولوں کے مطابق اپنی اولاد کی پرورش اور تربیت کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو امام اہل سنت تحدیث نعمت کے لیے تحریر فرماتے ہیں کہ اس بارے میں جس قدر حدیثیں یعنی اولاد کی تربیت و پرورش اور حقوق کے بارے میں جس قدر حدیثیں بحمد اللہ تعالی اس وقت میرے حافظے اور نظر میں ہیں انہیں بالتفصیل مع تخریجات لکھے تو ایک رسالہ ہوتا ہے۔ یعنی امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اس وقت جتنی حدیثیں اولاد کے حقوق کے حوالے سے میرے حافظے میں اور میری نظر میں ہیں اگر ان کو تخریجات کے ساتھ حوالوں کے ساتھ لکھا جائے تو ایک پورا رسالہ بن جائے گا۔ تو وہ احادیث مبارکہ کو اختصاراً ذکر کرتے ہوئے امام اہل سنت تحریر فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا حق وجود اولاد سے بھی پہلے یہ ہے کہ آدمی اپنا نکاح کسی رذیل کم قوم سے نہ کرے کہ بری رگ ضرور برا رنگ لاتی۔ نمبر 2 دیندار لوگوں میں شادی کرے کہ بچے پر نانا اور ماموں کی عادات کا بھی اثر پڑتا ہے۔ نمبر 3 جب بچہ پیدا ہو تو فوراً سیدھے کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہے کہ خلل شیطان اور الصبیان ایک بیماری کا نام ہے، تو اس سے انشاءاللہ عز و جل بچہ محفوظ رہے گا۔ تو دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت یعنی تکبیر کہی جائے کہ اس سے انشاءاللہ عز و جل بچہ الصبیان اور خلل شیطان سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ حق کس کا ہے کہ وہ بچے کے کان میں اذان کہے؟ یہ حق باپ کا ہے۔ تو باپ کو چاہیے کہ یہ اذان کہے، لیکن افسوس کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کو اذان پڑھنا نہیں آتا۔ حالانکہ اذان پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور بہت بڑی تعداد ایسی ہے جس کو اذان کا جواب دینے کی ہی فرصت نہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں، حالانکہ اذان سن کر اس کا جواب دینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مبارک تصنیف نماز کے احکام
اس میں موجود اذان کے فضائل پر مبنی رسالہ امیر اہل سنت نے اس میں مدنی پھول عطا فرمائے، تو اس رسالے کا نماز کے احکام سے مطالعہ فرمائیے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بچے کے سیدھے کان میں اذان اور الٹے کان میں تکبیر پڑھی جائے، اور بہار شریعت میں ہے کہ افضل یہ ہے کہ سیدھے کان میں 4 مرتبہ اذان اور الٹے کان میں 3 مرتبہ تکبیر کہی جائے، تو یہ افضل ہے۔ البتہ 1 مرتبہ بھی اذان اور اقامت کہنے سے اس مستحب کام پہ عمل ہو جائے گا۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 188 صفحات پر مشتمل کتاب تربیت اولاد، صفحہ نمبر 62 پہ جامع ترمذی حدیث پاک نمبر 1519 کے حوالے سے نقل ہے، حضرت سیدنا رافع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی ولادت ہوئی تو میں نے اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے کان میں نماز والی اذان دیتے دیکھا۔ بچے کے کان میں اذان کہنے سے انشاءاللہ عز و جل بلائیں دور ہوں گی۔ چنانچہ امام بیہقی علیہ رحمت اللہ القبی یہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے گھر میں بچہ پیدا ہو اور وہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہے تو اس بچے سے ام الصبیان کی بیماری دور رہتی ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اولاد کا حق ذکر کرتے ہوئے امام اہل سنت مشعلۃ الارشاد میں ارشاد فرماتے ہیں کہ چھہارا وغیرہ کوئی میٹھی چیز چبا کر اس کے منہ میں ڈالے کہ حلاوت یعنی مٹھاس یہ اخلاق کی فال حسن ہے، اس سے انشاءاللہ عز و جل بچے کے اخلاق بھی میٹھے میٹھے ہو جائیں، تو اس کو میٹھی چیز کھلائی جائے، اور میٹھی چیز کے ساتھ تحنیک دینا، گھٹی دینا، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کتاب الادب باب استحباب تحنیک حدیث پاک نمبر 2147 کے حوالے سے تربیت اولاد صفحہ نمبر 63 اور 64 پر یہ روایت نقل ہے۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لایا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرماتے اور تحنیک فرمایا کرتے تھے۔ تو تحنیک سے مراد گھٹی دینا۔ صحیح بخاری شریف کے حوالے سے یہ حدیث پاک تربیت اولاد کے صفحہ 64 پر نقل ہے، حضرت سیداتنا اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ وہ ہجرت کے بعد مدینہ المنورہ آئیں تو مقام قباء میں ان کے ہاں ولادت ہوئی، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما پیدا ہوئے۔ مسلمانوں کے مکہ شریف سے مدینہ المنورہ ہجرت فرمانے کے بعد مسلمانوں کے ہاں جو سب سے پہلا بچہ پیدا ہوا وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر تھے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں بچے کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے اس کو آپ کی مبارک گود میں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھہارا منگوایا اور اسے چبایا، پھر اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا، تو سب سے پہلے اس کے پیٹ میں یعنی حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے پیٹ میں جو پہنچا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک تھا۔ پھر اسے کھجور کی گھٹی دی، پھر اس کے لیے دعائے خیر کی اور برکت سے نوازا
یہ اسلام میں ہجرت کے بعد پیدا ہونے والا پہلا بچہ تھا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اولاد کے حقوق کو ذکر کرتے ہوئے امام اہل سنت مشعلۃ الارشاد میں ارشاد فرماتے ہیں کہ 7ویں اور نہ ہو سکے تو 14ویں ورنہ 21ویں دن عقیقہ کرے، بیٹی کے لیے 1 اور بیٹے کے لیے 2، کہ اس میں بچے کا گویا رہن سے چھڑانا ہے۔ تو عقیقہ کرنا مستحب ہے۔ تو اس کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مبارک رسالہ عقیقے کے بارے میں سوال و جواب، مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ یہ رسالہ ہے، پاکٹ سائز میں بھی مل جاتا ہے، اس کو حاصل فرمائیے اور اس میں سے عقیقے کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک حق یہ ہے کہ بچے کے سر کے بال اتروائے جائیں اور بالوں کے برابر چاندی تول کر خیرات کریں، سر پر زعفران لگائے، بچے کا نام رکھے، یہاں تک کہ کچے بچے کا بھی جو کم دنوں کا گر جائے اس کا بھی نام رکھے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں شاکی ہوگا یعنی شکایت کرے گا۔ برا نام نہ رکھے کہ بد فال بد ہے۔ عبداللہ، عبد الرحمن، احمد، حامد وغیرہ ایسے اسماء کہ جو عبادت اور حمد کے مادوں سے مشتق ہوں تو یہ نام رکھے۔ انبیاء کرام اور اولیاء کرام یا اپنے بزرگوں میں جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کے نام پر نام رکھے کہ موجب برکت ہے، خصوصاً نام پاک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اس مبارک نام کی بے پایاں برکت بچے کے دنیا و آخرت میں کام آتی ہے۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا کہ بگڑے بھی بنا دیتا ہے، یہ نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہو سکے تو اپنے بچے کا نام محمد رکھے کہ اس نام کی بہت زیادہ برکتیں۔ چنانچہ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے نام سے برکت کی امید کرتے ہوئے میرے نام پر نام رکھا، قیامت تک صبح و شام اس پر برکت نازل ہوتی رہے گی۔ کنز الامال کتاب النکاح فصل اول حدیث شریف نمبر 45,215 تربیت اولاد کے صفحہ 70 پر یہ حدیث پاک نقل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاں بیٹا پیدا ہو اور میری محبت اور حصول برکت کے لیے اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ الحاج ابو بلال مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ سے کسی کا نام رکھنے کی درخواست کی جاتی ہے تو آپ اس بچے کا نام محمد اور پکارنے کے لیے عرف مثلا رجب رضا رکھتے ہیں، اور نام کے ساتھ رضا کا اضافہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی نسبت سے کرتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے جو جس سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو امیر اہل سنت کو امام اہل سنت سے والہانہ محبت و عشق ہے، اسی لیے آپ کثرت کے ساتھ امام اہل سنت کا ذکر کرتے ہیں۔ تو جہاں پر
اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، آپ بھی نیت فرما لیجیے کہ اگر ہمارے ہاں اولاد ہو انشاءاللہ عز و جل اپنے بچے کا نام محمد رکھیں گے. فتاوی رضویہ جلد ڈبل 12 صفحہ 290 پہ بیٹا حاصل کرنے کا ایک مدنی پھول اور مدنی نسخہ امام اہل سنت نے ذکر فرمایا. سبھی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. حضرت سیدنا ابو شعیب رحمت اللہ علیہ یہ امام عطا رحمت اللہ علیہ سے روایت فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہے کہ اس کی عورت کے حمل میں لڑکا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنا ہاتھ عورت کے پیٹ پر رکھ کر کہے ان کان ذکرا فقد سمیتہ محمدا، کہ اگر یہ لڑکا ہوا تو میں نے اس کا نام محمد رکھا، انشاءاللہ عز و جل اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا. اولاد کے حصول کا ایک مدنی نسخہ یہ بھی ہے کہ مدنی قافلے میں سفر کیا جائے. مدنی قافلے میں جا کر دعا کریں. عین ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مدنی قافلے میں کیے ہوئے اس سفر کی برکت سے اولاد نرینہ عطا فرما دے. اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے ایسے کئی واقعات ہیں کہ ہمارے کئی اسلامی بھائیوں نے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں اس نیت سے سفر کیا کہ اللہ تبارک و تعالی بیٹا عطا کرے. مدنی قافلے میں سفر ہوا، دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے اولاد نرینہ سے نواز دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مشعلۃ الارشاد میں ہے کہ جب بچے کا نام محمد رکھے تو اس کی تعظیم و تکریم کرے، مجلس میں اس کے لیے جگہ چھوڑے، مارنے برا کہنے میں احتیاط برتے، جو مانگے بر وجہ مناسب دے. تو بچہ اگر کسی جائز چیز کا مطالبہ کرتا ہے تو باپ پر حق ہے کہ اپنے بیٹے کو وہ چیز دے. پیار میں چھوٹے لقب بے قدر نام نہ رکھے کہ پڑا ہوا نام مشکل ہی سے چھوٹتا ہے. بچے کا ایک حق یہ ہے کہ ماں خواہ نیک داعیہ، نمازی، صالحہ، شریف القوم سے 2 سال تک دودھ پلوائے. تو یہ باپ پر حق ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلوائے، خواہ اس بچے کی ماں کے ذریعے یا کسی نیک داعیہ، نمازی، صالحہ، شریف القوم سے. رذیل یا بد افعال عورت کے دودھ سے بچائے کہ دودھ طبیعت کو بدل دیتا ہے. امام اہل سنت مزید فرماتے ہیں کہ بچے کو پاک کمائی سے روزی دے، کہ ناپاک مال ناپاک ہی عادتیں ڈالتا ہے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس مدنی پھول پر بالخصوص توجہ فرمائیے کہ ہمارے ہاں اولاد کے نافرمان ہونے کے قصے عام ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اپنے اولاد کے ہاتھوں سکھی ہوں. اکثر لوگ دکھی، دوسروں کے سامنے شکایتیں کرتے پھرتے ہیں کہ میرا لڑکا میری بات نہیں مانتا ہے، میرے سامنے اکڑتا ہے، مجھے آنکھیں دکھاتا ہے، مجھے گالیاں سناتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، زد و کوب کرتا ہے. حتیٰ کہ ہمارے اس معاشرے میں باپ کو مارنا، قتل تک کر دینے کے واقعات موجود ہیں. تو یہ وہ لڑکا کہ جس کو بچپن میں اس کے باپ نے اپنی چھاتی پہ کھلایا ہے، اپنے خون پسینے کی کمائی سے اس کو پالا پوسا ہے، آخر اس کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ اپنے باپ کو قتل کرنے تک پہنچ گیا. تو اگر اس کے اسباب پر غور کیا جائے تو عموماً آپ دیکھیں گے کہ اس کا بہت بڑا سبب بچپن میں ماں باپ کی ہوئی غلط تربیت ہے اور ناپاک مال سے کھلائی ہوئی روزی. تو اگر اس بچے کو بچپن میں باپ فلمیں دکھائے گا، گانے سنائے گا، بے حیائی کے کام اس کے سامنے ہوں گے، اس کے سامنے گالیاں بکی جائیں گی، اس کے سامنے لڑائی جھگڑے ہوں گے، اس کے سامنے غیبتیں ہوں گی، اس بچے کے سامنے چغل خوریاں کی جائیں گی، تو بچہ بڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرنے والا، نمازیں پڑھنے والا، تہجد پڑھنے والا، سنتوں کا پابند کیسے بنے گا؟ تو اولاد کے بگاڑ میں بہت بڑا سبب ماں باپ ہے.
تو کاش کے ماں باپ کو مدنی ذہن مل جائے. تو ماں باپ جو کچھ کریں گے اولاد بھی انہی افعال اور اطوار کو اختیار کرنے کی کوشش کرے گی. تو بچہ بہت زیادہ نقال ہوتا ہے. یہ اپنے گرد و پیش کے ماحول کو دیکھ کر نقل کرتا ہے, کاپی کرتا ہے. اس کی والدہ کیا کر رہی ہے یہ دیکھتا رہے گا, اور اگر اس کے سامنے نہیں تو تنہائی میں ویسے ہی کرنے کی کوشش کرے گا. تو جیسے ماں نے مصلی بچھا کے نماز پڑھنا شروع کی ہے تو بچہ دیکھے گا, کاپی کرے گا. یہ بھی بھاگا بھاگا آئے گا, مصلی پر چڑھ جائے گا, تسبیح ہاتھ میں پکڑے گا. اس نے اپنی ماں کو, دادی کو, نانی کو, باپ کو ہاتھ میں تسبیح پکڑے ہوئے دیکھا ہے, یہ بھی ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے یوں پھیرنے کی کوشش کرے گا. تو اس نے اپنے گھر میں اس طرح کے مثبت افعال دیکھے, اس کا ذہن بن گیا, یہ بھی ایسے کرتا ہے. لیکن اگر گھر میں خدا نہ خواستہ اچھا ماحول نہیں, ایک ماں اپنے گھر میں بیٹھی فلمیں دیکھ رہی ہے یا گالیاں نکال رہی ہے یا غیبتیں کر رہی ہے, تو اس کا بچہ وہ ساری چیزیں سن کر نوٹ کر رہا ہے. ایسا نہیں کہ وہ گونگا بہرا ہے, اس پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے. تو ماں کے ان غلط افعال کو وہ بچہ نوٹ کر رہا ہے اور کسی نہ کسی موقع پر جا کر وہ بھی اسی طرح کرنے کی کوشش کرے گا. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اگر ہم اپنی اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہیں, اگر ہم ان کی پرورش درست طریقے سے کرنا چاہتے ہیں, کتاب و سنت کے مطابق ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے رول ماڈل ہمیں بننا پڑے گا, ان کے سامنے نمونہ ہمیں بننا پڑے گا. اور یہ قطعاً توقع نہ رکھیں کہ ایک شخص خود تو شراب پیے اور بیٹے سے توقع یہ رکھے کہ مسجد میں جائے, خود تو وہ جوا خانے کی آبادکاری کا سبب بنے اور بیٹے سے توقع رکھے کہ یہ مسجد کو آباد کرے گا, خود تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کے قریب نہ جائے, فلمیں دیکھے, گانے سنے اور اپنی اولاد سے خواہش یہ کرے کہ وہ قرآن کا حافظ بن جائے, وہ قرآن کا قاری بن جائے, وہ عالم بن جائے. یہ اس بات کی سخت نادانی اور بھول ہے. اگر اس کو اپنے بیٹے کو سنوارنا ہے تو خود کو سنورنا پڑے گا, اگر اپنے بیٹے کو نیک بنانا ہے تو خود کو نیک بننا پڑے گا, اگر اپنے بیٹے کو کتاب و سنت کا عامل دیکھنا چاہے تو خود کو کتاب و سنت کا عامل بننا پڑے گا. تو اولاد کو حرام روزی سے بچائے. تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اپنے بچے کو حلال روزی ہی کھلانے کی کوشش کریں گے. تو حرام روزی کمانے کھلانے کی بہت سخت وعیدیں. چنانچہ ایک روایت میں ہے, تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ گوشت ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا جو حرام میں پلا بڑا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دیندار کو اپنا دین بچانے کے لیے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ اور ایک غار سے دوسرے غار کی طرف بھاگنا پڑے گا. تو جب ایسا زمانہ آ جائے تو روزی اللہ عز و جل کی ناراضی ہی سے حاصل کی جائے گی. پھر اس زمانے میں آدمی اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا, اگر اس کے بیوی بچے نہ ہوں تو اپنے والدین کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کیسے؟ فرمایا وہ اسے اس کی تنگ دستی پر آر دلائیں گے تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے کاموں میں مصروف کر دے گا, اپنے آپ کو سودی لین دین میں مبتلا کر لے گا, اپنے آپ کو چوریاں کرنے ڈاکے ڈالنے میں مبتلا کر لے گا, حرام افعال میں پڑ جائے گا. تو اپنی اولاد کو حلال روزی کھلائی جائے, حلال روزی ہی کمائی جائے کہ انشاءاللہ عز و جل اگر حلال روزی کمائی اور حلال ہی کھلائی تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے ایسی اولاد اپنے ماں باپ کے لیے باعث نجات ہوگی. امام اہل سنت مشعلۃ الارشاد میں ایک حق یہ ذکر فرماتے ہیں کہ اولاد کے ساتھ تنہا خوری نہ برتے بلکہ اپنی خواہش کو ان کے خواہش کے تابع رکھے, جس چیز کو ان کا جی چاہے انہیں دے کر ان کے طفیل آپ بھی کھائے, زیادہ نہ ہو تو انہی کو کھلائے. خدا کی ان امانتوں کے ساتھ مہر و لطف کا برتاؤ رکھے, انہیں پیار کرے, بدن سے لپٹائے, کندھے پر چڑھائے.
ان کے ہنسنے کھیلنے بہلنے کی باتیں کرے، ان کی دلجوئی، دلداری، رعایت اور محافظت ہر وقت حتیٰ کہ نماز اور خطبے میں ملحوظ رکھے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنے نواسوں کے لیے خطبہ ترک کر دینا حدیث پاک میں وارد ہے، سجدے کو دراز کرنا یہ بھی روایات میں وارد ہے۔ تو اپنے بچوں کے بارے میں یہ مدنی پھول ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کے بہلنے کی باتیں کی جائیں اور ان کی دلجوئی کی جائے، دلداری کی جائے، ان کی رعایت و محافظت ہر وقت حتیٰ کہ نماز و خطبے میں بھی ملحوظ رکھی جائے۔ نیا میوہ یا نیا پھل پہلے انہی کو دے کہ وہ بھی تازے پھل ہیں اور نئے کو نیا مناسب ہے۔ ان کے بہلانے کے لیے جھوٹا وعدہ نہ کرے، بلکہ بچے سے بھی وعدہ وہی جائز ہے جس کو پورا کرنے کا قصد ہو، یعنی ارادہ رکھتا ہو۔ تو ایسا وعدہ کہ جس کو پورا کرنے کا ارادہ ہی نہیں، ایسا وعدہ کرنا بچے کے ساتھ بھی ناجائز ہے۔ اپنے چند بچے ہوں تو جو چیز دے سب کو برابر اور یکساں دے، ایک کو دوسرے پر بے فضیلت دینی ترجیح نہ دے۔ اگر ترجیح دینی ہے تو جس کو اللہ تبارک و تعالی نے دین کے اعتبار سے ترجیح دی ہے، مثلا دو بیٹے ہیں، ایک جاہل ہے اور دوسرا عالم ہے، تو عالم وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس جاہل پر فضیلت دی ہے۔ تو اب ان دونوں بیٹوں میں تساوی رکھے، برابر رکھے، جو بھی چیز دینی ہو دونوں کو برابر دے۔ البتہ اگر کوئی چیز اس علم دین سیکھے ہوئے بچے کو اس وجہ سے دیتا ہے کہ وہ عالم ہے، تو ایسا کرنا اس کے لیے درست ہوگا۔ تو بے فضیلت دینی ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ دے۔ سفر سے آئے تو ان کے لیے کچھ تحفہ ضرور لائے، بیمار ہوں تو ان کا علاج کرے، اور زبان کھلتے ہی اللہ اللہ پھر پورا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ سکھائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بچوں کی زبان سے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہلواؤ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ الحاج ابو بلال مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی نواسی کے لیے سب گھر والوں کو کہہ رکھا تھا کہ اس کے سامنے اللہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں تاکہ اس کی زبان سے پہلا لفظ اللہ نکلے، اور جب وہ آپ دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں لائی جاتی تو آپ خود بھی اس کے سامنے ذکر کرتے اللہ اللہ۔ چنانچہ جب آپ کی نواسی نے بولنا شروع کیا تو پہلا کلمہ اپنی زبان سے اللہ ہی بولا۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے مرحوم رکن الحاج الحافظ المفتی محمد فاروق العطاری المدنی علیہ رحمت اللہ الغنی کی مدنی منی، ان کی وفات کے وقت 11 ماہ کی تھی، اور جب مدنی منی سے گھر کا کوئی فرد کہتا کہ بولو بیٹا پاپا، تو مفتی دعوت اسلامی تربیت کرتے ہوئے یہ فرماتے کہ اس کو یوں نہ سکھائیے بلکہ اس کے سامنے اللہ اللہ کہتے رہیے۔ تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت ہمیں یہ تربیتی مدنی پھول عطا فرماتے ہیں کہ جو بات سماعتوں سے ٹکراتی رہے وہ دل میں بھی قرار پکڑ لیتی، تو اپنے بچے کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کا کثرت سے ذکر کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی زبان سے جو کلمہ سب سے پہلے نکلے گا وہ اس میں جلالت ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ کا نام ہی ہوگا۔ تو افسوس کہ ہمارے ہاں اس طرح کا ماحول کئی گھرانوں میں موجود ہے کہ وہاں شاید بھولے سے بھی اللہ تبارک و تعالی کو یاد نہ کیا جاتا ہو، نہ نماز، نہ روزہ، نہ قرآن پاک کی تلاوت، نہ درود و سلام، نہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر۔ تو جہاں پر
اس بچے کے گرد و پیش میں فلمی ڈائیلاگ ہی بولے جا رہے ہیں، گالیاں ہی نکالی جا رہی ہیں، تو ایسا بچہ جب بڑے ہو کر زبان کھولے گا اس کی زبان سے لفظ اللہ کیسے نکلے گا؟ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اپنی زبان سے سب سے پہلے جو کلمہ نکالے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہی ہو، تو اپنے گھر میں مدنی چینل کو عام کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل آپ کا بچہ سنے گا، اپنی زبان سے جو بولے گا سب سے پہلے اللہ کی رحمت سے لفظ اللہ ہی اس کی زبان سے نکلے گا، انشاءاللہ درود و سلام کے نغمے اس کی زبان پر جاری ہوں گے۔ تو آپ عام بچوں میں اور دعوت اسلامی والوں کے بچوں میں یہ فرق ضرور دیکھیں گے کہ عام بچے آپ کو گانے گاتے، فلمی ڈائیلاگ بولتے، گالیاں نکالتے سنائی دیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی والوں کے بچوں کو دیکھیں گے صلو علی الحبیب، غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے۔ اب وہ چھوٹا سا بچہ جس کی عمر 3 سال ہے 4 سال ہے، عام طور پر اس عمر کے بچے کو شاید ناک صاف کرنے کا بھی پتہ نہیں ہوتا، لیکن دعوت اسلامی کا کمال دیکھیے، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے حسن تربیت کا نتیجہ دیکھیے کہ وہی 3-4 سال کا بچہ اپنی زبان سے غیبت کے خلاف جنگ کے نعرے لگا رہا ہے، اپنی زبان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی ہدیہ پیش کر رہا ہے، نعت پاک مصطفیٰ پڑھ رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس 3-4 سال کے بچے کے اندر اتنی حیرت انگیز تبدیلی کہاں سے آئی؟ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے۔ تو اپنے گھر میں مدنی چینل کو رواج دیجیے، اپنے گھر میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو آنے دیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے بچوں کی تربیت اللہ کی رحمت سے قرآن و سنت کے مطابق ہوتی چلی جائے گی۔ تو جب بچہ بولنا شروع کرے تو اس سے گفتگو کے دوران صاف اور آسان اور چھوٹے چھوٹے فکروں میں بات کریں۔ بچہ شروع میں تتلا کر بولتا ہے تو کئی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ تتلا کے باتیں کرتے ہیں، تو ایسا نہ کیجیے، کیونکہ ایسی صورت میں وہ اسی انداز کو اچھا سمجھنا شروع کر دے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ عادت ایسی پڑے کہ بڑی عمر تک بھی اس کو باقی رہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان مشعلۃ الارشاد میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بچے کو تمیز آئے، ادب سکھائے، کھانے پینے، ہنسنے بولنے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، حیا، لحاظ، بزرگوں کی تعظیم، ماں باپ، استاد اور دختر کو شوہر کے بھی اطاعت کے طریقے اور آداب بتائے۔ تو بچے نے کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، بولنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، تو یہ اپنے بچے کو سکھائے۔ اب آپ اس پہ غور فرمائیں کہ جو باپ خود فلمیں دیکھتے دیکھتا سوتا ہوگا، اس کا بچہ تلاوت کرتے کرتے تو نہیں سوئے گا۔ جو باپ اٹھے نماز قضا ہو چکی ہو، فجر کی نماز کی پابندی کا ذہن ہی نہیں ہے، اٹھنا بھی دن کے 11-12 بجے جا کر ہے، اب یہ اپنے بچے سے توقع رکھے کہ یہ فجر کی نماز پڑھ لے گا تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے سنت کے مطابق کھائیں، سنت کے مطابق پئیں، سنت کے مطابق سوئیں، سنت کے مطابق جاگیں، گفتگو کے آداب سیکھیں، بات چیت کیسے کرنی ہے یہ سیکھیں، تو ہمیں یہ ساری چیزیں خود سیکھنا ہوں گی، خود اپنانا ہوں گی۔ اور انشاءاللہ عز و جل اگر ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اختیار کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی سے ہمارا بولنا بھی سنت کے مطابق ہوگا، کیونکہ دعوت اسلامی سنت ہی سکھاتی، سراپا خیر تحریک ہے۔ تو مسلمان کو سونا کیسے ہے دعوت اسلامی سکھا رہی ہے، مسلمان کو جاگنا کیسے ہے ہمیں دعوت اسلامی بتا رہی ہے، مسلمان کو کھانا کیسے چاہیے دعوت اسلامی سکھاتی ہے، مسلمان کو بولنا کیسے چاہیے دعوت اسلامی سکھاتی ہے۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اختیار کر لیں گے انشاءاللہ عز و جل، ہمیں خود بھی بولنے، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے کے آداب معلوم ہو جائیں گے، انشاءاللہ ہمارے بچوں کو بھی معلوم ہو جائیں گے۔ بچے کا باپ پر حق یہ ہے کہ جب اس کو تمیز آئے تو ادب سکھائے۔ ایک حق امام اہل سنت نے مشعلۃ الارشاد میں یہ ذکر کیا ہے کہ اس کو قرآن پاک پڑھائے۔ قرآن پاک کو پڑھانا، قرآن پاک کی تعلیم دلانا یہ باپ پر حق ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں،
کاش کہ ہمارے بچے، ہم خود بھی قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنے والے بن جائیں. اللہ کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے رو رو کر قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنا نصیب ہو جائے. یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا میرا کام صبح و شام ہو جائے. تو میرا ہر اسلامی بھائی اور مدنی چینل دیکھنے والے تمام ناظرین یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کی کوشش کریں گے. تو قرآن پاک کی تلاوت کریں اور قرآن پاک ہمیں کہتا کیا ہے یہ سیکھنے کی کوشش کریں. اور قرآن پاک کو اگر سیکھنا ہے تو امام اہل سنت سے سیکھنے کی کوشش کریں. یعنی قرآن پاک کا ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف پڑھیے اور اس کے تفسیری مضامین خزائن العرفان سے مطالعہ کرنے کی کوشش کیجیے. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اولاد کی تربیت میں اس چیز کا بھی لحاظ رہے کہ اپنی اولاد کو عقائد اسلام سکھائے. تو بچپن ہی سے اپنی اولاد کو عقائد کے حوالے سے تربیت کرے گا، انشاءاللہ عز و جل یہ عقائد اس کے ذہن میں راسخ ہو جائیں گے. چنانچہ امام اہل سنت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عقائد اسلام و سنت سکھائے کہ لوح سادہ فطرت اسلامی و قبول حق پر مخلوق ہے. یعنی جو کچھ اس بچپن میں اس کو عقیدہ سکھا دیا یہ پتھر کی لکیر ہوگا. ایک حق یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم ان کے دل میں ڈالے کہ اصل ایمان اور عین ایمان ہے. تو اپنے بچے کے دل میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ڈالے، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی محبت سکھائے، اولیاء کرام حضور سیدنا غوث پاک، داتا صاحب، خواجہ اجمیری رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور امام اہل سنت اور امیر اہل سنت کی محبت اپنے بچوں کے دل میں ڈالے. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک حق یہ بھی ہے یعنی کوشش کر کے اپنے بچے کی نسبت کسی پیر کامل سے کر دے. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اولاد کی تربیت کے حوالے سے بہت سارے مدنی پھول آپ کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 188 صفحات پر مشتمل کتاب تربیت اولاد میں سے ملیں گے. تو میرا ہر اسلامی بھائی اس بات کی نیت کر لے کہ انشاءاللہ عز و جل اپنی اولاد کی سنتوں کے مطابق تربیت کریں گے. اور سنتوں کے مطابق تربیت کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ بہت ہی مفید مواد تربیت اولاد کی صورت میں مکتبۃ المدینہ سے حاصل ہو سکے گا. اپنی اولاد کو حسن اخلاق سکھائیے، پاکیزگی سکھائیے، مختلف دعائیں سکھائیے، سخاوت کی تعلیم دیجیے، ان کے دلوں میں ذوق عبادت ابھاریے، ان کو تہجد پڑھنے کی ترغیب دیجیے، ان کے دل میں توکل پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، خوف خدا کا حامل بنائیے اور ان کو دیانت داری، خود اعتمادی، وقت کی اہمیت، شکر کرنا، ایثار کرنا، صبر کرنا، خود اعتمادی، قناعت کرنا، پڑوسیوں سے حسن سلوک اختیار کرنا، غم خاری کرنا، بزرگوں کی عزت کرنا، والدین کا ادب و احترام کرنا، اساتذہ و علماء کا ادب کرنا، عاجزی کرنا، اخلاص اختیار کرنا اور سچ بولنا، اسی طرح دیگر اوصاف حمیدہ ان میں پیدا کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو بھی سنتوں کا پابند بنائے، ہمیں دعوت اسلامی والا بنائے اور سنتوں کی تربیت کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مدنی انعامات کا عامل کامل بنائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، کرم بہر خان کے مدینہ صلی علی الحبیب. Please send us your views and ideas regarding the program which you have just viewed to the following email address: feedback@madanichannel.tv, or text to the following numbers: 030126127176 and
0312492139. صلوا على الحبيب.